الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، یہ مبارک مہینہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، افضل البشر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے معصوم ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب اس مہینے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کی گفتگو بھی آپ کی شان اقدس کے حوالے سے ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 35 ورس 33 اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، کہ وہ ذات جو سچ اور حق لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اس آیت میں سچ لے کر آنے والا کون ہے اور تصدیق کرنے والا کون ہے اور سچ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال بیان کیے ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ سچ لے کر آنے والے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ سچ کیا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، وہ سچ کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وصدق بہ، اور آپ ہی سب سے پہلے اس کی تصدیق بھی فرمانے والے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سچ لے کر آنے والے جبرائیل امین ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جبکہ تیسرا قول یہ ہے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا ہے کہ والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، سچ دین اسلام ہے، قرآن ہے، توحید الہی ہے، اور لانے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اس قول کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اس قول کو عظیم مفسر قرآن
حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور دیگر بہت سے مفسرین نے اس قول کو بیان کیا ہے کہ سچ لانے والے مصطفیٰ کریم ہیں، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس میں بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں جمع بہت سارے لوگوں کا اولئک هم المتقون، وہ سارے متقی اور پرہیزگار ہیں، تو شخص واحد اس میں کس طرح اس کا مصداق ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ امام رازی پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسالت کے 4 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں رسالت کے۔ ایک ہے مرسل، رسالت بھیجنے والا، اور دوسرا ہے مرسل، جس کو بھیجا جا رہا ہے، اور تیسرا ہے الرسالہ، نفس رسالت، جو ذمہ داری اللہ پاک نے دی رسالت کی، اور چوتھا رکن ہے مرسل علیہ، جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو امام رازی کہتے ہیں کہ یہ 4 رکن ہیں رسالت کے، بھیجنے والا اللہ ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چیز دے کر بھیجی جا رہی ہے وہ رسول اللہ کا منصب رسالت ہے، اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ اہل ایمان ہیں۔ تو حضرت امام رازی نے لکھا جو سب سے پہلے اس رسالت کی تصدیق کرے گا وہی مقصد رسالت کی جو ہے سب سے پہلے اس پر لبیک کہنے والا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر ان میں شامل ہیں، اور پھر ساتھ کہا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر کو بلاؤ، اس نے سب سے پہلے میری تصدیق کر کے میرے مقصد رسالت کو مکمل کیا۔ اس اعتبار سے امام رازی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واحد مراد نہ لے اولئک هم المتقون کہ وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، بلکہ اس سے مراد بہت سارے افراد لے، تب بھی ابو بکر صدیق ان میں شامل ہے، اور اگر شخص واحد مراد لے تب بھی حضرت ابو بکر ان میں شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سب سے پہلے بالغ مردوں میں سے تصدیق کو تائید کرنے والے اور حضور پر ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کے ایمان کا واقعہ بھی بڑا لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں بیان کیا ہے، اور اس واقعہ کو غیر مقلدین کے جو عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہ واقعہ جو میں بیان کرنے والا ہوں امام حلبی نے بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ نواب صدیق حسن بھوپالی انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو جب حضور نے دعوت پیش کی تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے فوراً قبول کر لی، لیکن یہ واقعہ امام حلبی نے اور بعض دیگر سیرت نگاروں نے بیان کیا، اور غیر مقلدین کے امام انہوں نے بھی بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو بعثت فرمایا مکہ مکرمہ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجر تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، ملک شام میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ نے اعلان نبوت اور رسالت فرما دیا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج اتر کر ان کی گود میں آ گیا ہے، اور آپ نے اپنی چادر لی، اور شام میں ایک عیسائی راہب تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، متقی پرہیزگار انسان تھا، الہامی علم تھا اس کے پاس، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کے اس عظیم تاجر نے اپنی چادر لی اور اس راہب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو راہب نے آگے سے کوسچن کیا، اس نے کہا من این انتا، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا من مکہ تھا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا من ایہا، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا من قریش، میں قریشی ہوں۔
کیونکہ آپ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. اس نے پوچھا ایو شیئن انتا، کام کیا کرتے ہو، بزنس کیا ہے، جاب کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا نا تاجر ہوں، میں ٹریڈر ہوں، بزنس مین ہوں، تاجر ہوں. اب یہ سوال کر کے یہ نشانیاں پوچھ کر راہب نے کہا ان صدق اللہ رؤیا کا، اے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے والے، اگر اللہ تیرے خواب کو سچا کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيٌّ مِّن قَوْمِكَ، اللہ تیری قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے والا ہے، تَكُونَ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِن بَعْدِ وَفَاتِهِ، فرمایا تو زندگی میں اس نبی کا وزیر ہوگا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد تو ان کا خلیفہ ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر خوشی کی ایک کیفیت کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر آ گئے. بزنس جو ٹرپ تھا اس کو کمپلیٹ کیا، واپس مکہ مکرمہ میں آئے، اور مکہ مکرمہ میں انٹر ہوتے ہوئے جو بندہ پہلے ملتا تو کوئی بڑی خبر دیتا. آپ مکہ مکرمہ میں انٹر ہو رہے ہیں تو ایک شخص نے کہا ابو بکر ایک بڑی خبر دوں، آج کی لینگویج میں اس کو بریکنگ نیوز کہتے ہیں، آج میڈیا فوراً ایک بریکنگ نیوز دیتا ہے، بڑی خبر دوں. ابو بکر صدیق نے کہا بولو کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے دوست ہیں نا جن کے پاس ہر وقت بیٹھے رہتے ہو اور جن کی باتیں سنتے ہو، دوستی کا تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے عجیب بات کی ہے. اس شخص نے کہا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری پاس فرشتہ آیا ہے. انہوں نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے، جن کا نام ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے، نام عبداللہ تھا، نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق و عتیق ہے. تو آپ نے گھر سامان رکھا اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ پاک نے مجھے مقام نبوت و رسالت عطا فرمایا. تو جو امام حلبی نے واقعہ بیان کیا اور نواب صدیق حسن بھوپالی نے بیان کیا، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، یعنی دوسری روایات میں تو یہ ہے کہ دلیل نہیں پوچھی، لیکن انہوں نے جو واقعہ بیان کیا، نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے آگے سے کہا مت دلیل علی ما قد آ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعوی نبوت فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام، اس کی دلیل وہی ہے خواب جو تم ملک شام میں دیکھ کر آیا. اونچا بولو نا ذرا. اس کی تعبیر، اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم ملک شام میں دیکھ کر آیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرط محبت اور جوش میں حضور سے معانقہ کیا، حضور کی پیشانی کو چوما اور کہا میں سب سے پہلے محمد پر ایمان لاتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح جوان اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضور کی رسالت کی تائید و تصدیق کرنے والے، ایمان لانے والے، آپ کی ذات اقدس کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے والے اور اس کا اعلان کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اب آج بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہ ساری نسل انسانیت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ہستی رضی اللہ تعالیٰ. اور عورتوں میں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضور پر ایمان لائی ہے اور تصدیق و تائید کی ہے. اور بچوں میں پھر اللہ پاک کا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا ڈر سناؤ اور پیغام حق پہنچاؤ. تو حضور نے خاندان اپنے بنو ہاشم ان کی دعوت کی، ان کو جمع کر کے دعوت حق پیش کی. تو کسی نے بھی قبول نہیں کیا. ایک 10 سال کا بچہ تھا جس کی آنکھیں دکھتی تھی اور جو ہے کمزور سی ٹانگیں ہیں، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. وہ بچہ کون ہے؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ. تو بچوں میں سب سے پہلے تائید و تصدیق کرنے والے، ایمان لانے والے، مولا
کائنات علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ خوبصورت ترین پہلو یہ دیکھو کہ انسان کی کمزوریوں سے جتنی اس کی بیوی آگاہ ہوتی ہے نا، اتنا کوئی نہیں ہوتا۔ باہر کی دنیا میں وہ باس ہے، وہ جرنیل ہے، وہ عالم ہے، وہ جج ہے، وہ حتیٰ کہ دنیا کی بڑے ملک کا سربراہ ہے، اس کی بیوی اس کی خاتون اول ایک تقریب میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور میڈیا کیچ کر لیتا ہے، کیونکہ بیویاں اس کی خاوند کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتی ہیں، کیونکہ تنہائیوں سے آگاہ ہوتی ہیں۔ قربان جائیں مصطفیٰ کی سیرت پر، حضور کی سیرت کتنی پاکیزہ تھی۔ 15 سال جس زوجہ مطہرہ نے ساتھ گزارے ہیں، جب حضور کی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو وہی زوجہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ کس درجے کا حضور کا کردار بلند تھا۔ اور یہ جو غلام ہے، جو امپلائی ہوتا ہے، وہ بھی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے، جو خادم ہوتا ہے دن رات دیکھتا ہے، وہ بھی کمزوریوں سے واقف۔ اور کس درجے کا کردار تھا رسول اللہ کا کہ زید بن حارثہ بھی مصطفیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی حضور کے دین کی تائید و تصدیق اور اس کے ابلاغ و ارشاد کے لیے پھر وقف کر دی، حتیٰ کہ قرآن مجید آپ پڑھتے اور اس درد و سوز سے قرآن کی تلاوت کرتے کہ مکہ کے لوگوں کی عورتیں اور بچے آ کر اس آواز کو سنتے اور سن کر ان کی کشش پیدا ہوتی، اور قریش مکہ کو جو ہے وہ ڈر ہوا کہ ہماری عورتیں ابو بکر کی تلاوت قرآن سن کر مسلمان نہ ہو جائیں اور ہمارے بچے محمد کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ یہ چند ہفتے پہلے میں نے ایک لڑکی کو یہاں مسلمان کیا ہے، بچی کو، کالج میں پڑھتی ہے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ Which thing of Islam inspired you؟ اس نے کہا میں جب قرآن سنتی ہوں تو مجھے میننگ کا تو نہیں پتا، لیکن ہارٹ ٹچنگ ہے، قرآن میرے دل پر اثر کرتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، لفظ بھی اللہ کے ہیں، ورڈز آف گاڈ ہیں۔ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بڑا مجبور کیا، یہاں تک کہ آپ نے سوچا کہ میں مکہ میں نہیں رہ سکتا، میں شام کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ جب آپ نکلے تو راستے میں ابن الدخنہ ملا، اس نے کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ؟ کہا آپ کی قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ جیسا شریف النفس آدمی، آپ جیسا مہمان نواز، آپ جیسا غریبوں کی مدد کرنے والا، آپ جیسا مکہ مکرمہ کا کامیاب تاجر، آپ جیسا جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والا، وہ اس ملک میں، وہ اس شہر میں نہ رہے، میں آپ کو جو ہے وہ امان دیتا ہوں۔ اور یہ اس دور کی ٹرائبل لائف میں تھا، جس طرح آج ویسٹرن ورلڈ میں پولیٹیکل اسائلم ہے کہ ایک جو ہے وہ ملک سیاسی پناہ دیتا ہے، تو ٹرائبل لائف میں تھا، اگر کوئی سردار پناہ دے دے تو پھر کوئی اس کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس سردار نے کہا میں واپس لائے مجبور کر کے، اور کہا میں پناہ دیتا ہوں مکے والوں، آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں ہے۔ تو مکے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری پناہ تو مان لیتے ہیں، لیکن ابو بکر سے کہو کہ اونچا قرآن نہ پڑھا کرے، اونچا قرآن نہ پڑھا کرے، ہماری عورتیں نکل آتی ہیں سننے کے لیے، بچے نکل آتے ہیں۔ چند دن تو آپ نے یہ پابندی کی، اور اس کے بعد کہا ابن الدغنہ اگر تو نے اپنی پناہ واپس لینی ہے تو واپس لے لے، میں قرآن چھپ کے نہیں پڑھ سکتا، میرا دل کرتا ہے میں بلند آواز سے پڑھا، اور میں تیرا جوار اور تیری پناہ میں لٹاتا ہوں، میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کے رسول کی پناہ میں۔ عشق حدوں کو قبول کرتا ہے اور قیادوں اور شرطوں کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 4 نسلیں ایسی ہیں جن کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہے۔ اونچا بولو نا پیچھے، کتنی نسلیں ہیں؟ آپ کے باپ ابو قحافہ صحابی رسول ہے، آپ خود صحابی رسول ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی رسول ہیں، اور ان کے بیٹے عتیق بن عبد الرحمن صحابی رسول ہیں۔ 4 نسلیں ایسی ہیں جن کو ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ لیکن دوستو ایک معاملہ بڑا دل کو ہلا دینے والا ہے۔ باپ کا مسلمان ہوتا ہے
13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور 8 سال مدینہ طیبہ میں. کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 21 سال اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرا باپ ابھی کفر اور شرک میں پڑا ہوا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا. کتنی دعائیں مانگتے ہوں گے سیدنا صدیق اکبر. دوسری طرف بیٹا کب مسلمان ہوا؟ غزوہ احد میں. عبد الرحمن کفار مشرکین کی طرف سے تھا. غزوہ احد میں بیٹا کفار کی طرف سے ہے، باپ مکہ میں مشرک و کافر ہے. دیکھو نا خدا کے فیصلے. ابو بکر کو مصطفیٰ اللہ چن لیتا ہے مصطفیٰ کی غلامی کے. یکتبی من یشاء. اور میں نے اس ہفتے ہی سیرت کی کتاب ضیاء النبی شریف میں پڑھا کہ جب کفار مشرکین دعوت مبارزہ مقابلے کی دعوت دے رہے تھے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے تلوار لہرا کر میدان میں آیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں میرا مقابلہ کرنے والا. تو صدیق اکبر کو رسول اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اپنے پاس بٹھایا تاکہ ان سے مشاورت بھی ہو سکے. اور اتنی بڑی آپ دیکھیں نا 1000 کا لشکر ہے، اس میں 300 منافق نکل گئے ہیں. عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو لے کر نکل گیا ہے، 700 ہیں اور کفار کا لشکر 3000 کا ہے. اب اندازہ کریں نا. تو سیدنا صدیق اکبر نے سنا کہ میرا بیٹا مقابلے میں تلوار لے کر مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے. آپ نے تلوار پکڑی اور کہا میں اس کا سر قلم کرتا ہوں اور دنیا کو پیغام دیتا ہوں کہ نسب کا رشتہ پیچھے ہے، محمد کی محبت کا رشتہ آگے، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آگے. تو رسول اللہ نے بٹھا دیا، ابو بکر بیٹھ جاؤ، تم اپنے قرب سے ہمیں محروم نہ کرو، تمہاری موجودگی میں ہمیں ٹھنڈک پہنچتی ہے. یہ بعد میں پھر جا کر عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہوا ہے. تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ بیٹا تلواریں اٹھا کر کافروں کے ساتھ میرے اور میرے نبی کے مقابلے کے نکلتا ہے. اور بیٹے کی حیثیت سے کیا گزرتی ہوگی کہ میرا باپ مکہ میں مشرک و کافر ہے. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، جب فتح ہو جاتا ہے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت سے ابو قحافہ کا بھی دل بھی پسیتا ہے کہ ہم جب ابو سفیان جیسا بار بار لشکر کشی کرنے والا وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو ابو قحافہ تو تھے ہی بوڑھے، وہ ایمان لانے کے لیے جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں اور ان کو 2 بندوں کے سہارے حرم کعبہ میں لایا جاتا ہے. اور رسول اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے غلام ابو بکر کا باپ بھی آج کلمہ پڑھ رہا. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپتھی اور ہمدردی اور خیرخواہی اور ہیومن ڈیگنٹی کا ایسا خوبصورت جملہ فرمایا ہے. کہا ابو بکر اپنے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی ہے؟ مجھے کہا ہوتا میں خود چل کر جاتا اور تیرے باپ کو کلمہ پڑھاتا. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس وقت رب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جس وقت رب دل اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل اس طرح میری مٹھی میں ہے، میرے دستے قدرت میں ہے. ہماری مٹھیوں کی طرح اللہ کی مٹھی نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا دستے قدرت اس میں ہاتھ ہے. میں جب چاہوں لوگوں کے دل پھیر دیتا ہوں، جب چاہوں پھیر دیتا ہوں. اب یہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف رکھنا. اونچا دے بولو آمین بولو. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر رکھنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا میرے رب. ہمیں ہمیشہ ایمان پر، صدق پر، سچائی پر، تقوی پر، نیکی پر، صالحیت پر، ہدایت پر، اپنی ذات پر ایمان اور رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان میں ہمارے دلوں کو محکم اور قائم و دائم فرمانا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر تنہائی سفر حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت آپ کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امت کی ماں. ایک دن چاند کی چاندنی رات ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند کی چاندنی ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ بولو. عرض کی، حل تکون لأحد
من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی ایسا خوش بخت غلام اور امتی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اونچا بولو نا ذرا، نیچر آف کوسچن کے اوپر غور کرو، نیچر آف کوسچن کے اوپر کہ کیا کوئی امتی ایسا ہے؟ آج سائنس آف ایسٹرانومی، علم النجوم آج مار سے وجود میں آیا ہے، نیچر آف کوسچن بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہے، امت کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے کہ ان کو تو پتا کوئی نہیں، معاذ اللہ نہیں جانتے، تو وہ سوال نہ کرتی۔ آپ کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ ام المومنین جن کی شان میں سورہ نور کی آیتیں اتری ہے، وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتی تھی کہ میرا رسول، میرا نبی آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں اور مصطفیٰ امت کی نیکیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ حضور نے سن کر فرمایا نعم یا عائشہ، فرمایا ہاں عائشہ، میرا ایک خوش بخت غلام ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو تجسس بڑا وہ کون ہے؟ اعلی عمر، اونچا بولو نا، فرمایا وہ میرا خوش بخت غلام، وہ امتی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، وہ کون ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمر کی نیکیوں پر حسد نہیں ہے، میں بڑی خوش ہوئی ہوں، لیکن فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کدھر ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے سوال کی نوعیت پر غور کرو کہ تم نے سوال یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، تو اس کے مطابق جواب دیا گیا ہے کہ ہاں، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ عمر ہے، عمر بن خطاب ہے۔ اب تمہارا رہا یہ سوال کہ تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں، تو سن عمر اور عمر کی ساری نیکیاں حسنۃ من حسنات ابی بکر، اور عمر کی ساری نیکیاں ملا لی جائیں تو ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں۔ اور عمر کون ہے؟ ادھر حضور کو مشورہ دیتے ہیں کسی بات میں، ادھر اللہ تعالیٰ اسی مشورے کو وحی کی صورت میں نازل فرما دیتے ہیں۔ آج بھی ہم خطبے میں پڑھتے ہیں الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، وہ ذات جس کی رائے یا خدا اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا رسول تصدیق کر دیتا ہے، یا قرآن تائید کرتا ہے یا سنت تائید کرتی ہے۔ تو وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، میرا رب عمر کی زبان پر خود کلام فرماتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کا سایہ دے کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی عمر اللہ کا نبی بن کر آتا۔ اتنا بڑا کامل انسان۔ حضور فرما رہے ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے۔ اس وجہ سے کر کے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق ہیں کہ اب نبیوں رسولوں کے بعد ساری نسل انسانیت میں جو افضل ترین ہستی ہے، بولو وہ کون ہے؟ حضرت، سارے بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یار غار بنے تھے، اللہ پاک نے ان کو مصطفیٰ کا یار مزار بھی بنا دیا ہے۔ آج اس جملے پر بات ختم کر رہا ہوں، آج حضور کا جہاں سینہ، آج ادب دنیا سے ختم ہو گیا، ادب ختم ہو گیا۔ صحابہ حضور کا کتنا ادب کرتے تھے، قبروں کا طریقہ بتا رہا ہے ادب کا۔ جہاں حضور کا سینہ مبارک ہے وہاں صدیق اکبر کا سر ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں عمر فاروق کا سر ہے۔ اس طرح جو ہے قبر ہے، اس طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر۔ تو جن ان کو دنیا میں مصطفیٰ نے وزیر بنایا، اللہ نے ان کو خلیفہ بھی بنایا،
اور اس گنبد حضرا میں ان کو جگہ بھی نصیب ہوئی جہاں 70,000 فرشتے اتر کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش اور درود و سلام کریں. تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر. اللہ پاک ہمیں ان جیسا عشق، ان جیسی وفاداری، ان جیسا خلوص، ان جیسی دین کی لگن اور ان جیسا اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.